دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈاکٹر اسرار کون تھے، ان کا تعلق کس خاندان سے تھا اور ان کے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، ان کے جماعت اسلامی اور مولانا مودودی سے کیا اختلافات تھے، اسرار صاحب مودودی کو انتہا پسند کیوں سمجھتے تھے، ڈاکٹر صاحب کرکٹ میچوں کے خلاف کیوں تھے، ان کی موت کس بیماری سے ہوئی، بیوی بچے آج کہاں ہیں۔ یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ خاندانی پس منظر۔ ڈاکٹر صاحب اپنا خاندانی پس منظر یوں بیان کرتے ہیں: میرا خاندانی پس منظر یہ ہے کہ میری والدہ حضرت صدیق اکبر کی نسل سے تھی۔ میرے ددیال میں میرے پڑدادا حافظ نور اللہ ایک قصبہ حسین پور جو یو پی کے مغربی ضلع مظفر گڑھ میں واقع ہے کے رئیس تھے۔ 1857 کے بعد ان کی جائیداد ضبط ہو گئی تھی۔ سبب یہ تھا کہ جنگ آزادی میں ایک انگریز ڈپٹی کمشنر مجروح ہو کر ان کے پاس پناہ لینے آیا تھا تو انہوں نے اسے پناہ نہیں دی تھی۔ اس جرم میں ان کی ساری جائیداد ضبط کر لی گئی، چنانچہ انہوں نے وہاں سے نقل مکانی کی اور دریائے جمنا عبور کر کے مشرقی پنجاب کے ضلع حصار آ گئے۔ وہیں ان کا انتقال ہوا۔ وہاں انہوں نے سرکاری ملازمت شروع کی۔ میرے والد صاحب وہیں پیدا ہوئے اور 1947 میں ہم ان کے ساتھ پاکستان آئے۔ میرے ددیال نسلی اعتبار سے اگروال چھتری راجپوتوں کی نسل سے ہیں۔ ان میں جو پہلے شخص مسلمان ہوئے تھے ان کا نام دیوان باری بخش رکھا گیا۔ باقی کوئی خاص تفاصیل میرے علم میں نہیں ہے۔ پیدائش: میری پیدائش 26 اپریل 1932 کو ہوئی۔ دادا کا ایک چھوٹا سا مکان تھا جہاں میری رہائش تھی۔ میری پیدائش سے پہلے والدہ نے اپنا زیور فروخت کیا اور اس وقت کی جو حصار کی پوش آبادی بن رہی تھی اسی میں مکان بنایا۔ اسی مکان میں میری ولادت ہوئی۔ تعلیم و تربیت: 1947 میں میٹرک وہیں سے کیا۔ میں پورے ضلع میں اول آیا تھا۔ اس وقت میٹرک کا امتحان یونیورسٹی کا ہوتا تھا۔ پوری پنجاب یونیورسٹی میں مسلمانوں میں 8ویں نمبر پر تھا۔ میں جب 5ویں جماعت کا طالب علم تھا تو میرے بڑے بھائی یہاں اسلامیہ کالج میں پڑھتے تھے۔ رواز ہاسٹل میں رہتے تھے۔ وہ چھٹیوں میں گھر آئے تو میرے لیے بانگ درا لے کر آئے۔ اسے میں ترنم کے ساتھ پڑھتا تھا، کچھ سمجھتا تھا، کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ اس میں سے بعض چیزیں میرے ذہن پر نقش ہو گئی۔ ایک دو اقبال کا یہ پیغام کہ مسلمانوں کی نشاط ثانیہ ہوگی اور مسلمان دنیا میں عروج حاصل کریں گے۔ خاص طور پر جواب شکوہ کا ایک شعر میرے ذہن میں پیوست ہو گیا: وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ پریکٹیکل زندگی: اسرار احمد 1950 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر کے لاہور چلے گئے۔ انہوں نے 1954 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے MBBS کی ڈگری حاصل کی اور طب کی مشق شروع کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے 1965 میں کراچی یونیورسٹی سے اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹر ڈگری حاصل کی۔ اسرار احمد نے تحریک آزادی میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لیے مختصر طور پر کام کیا اور 1947 میں پاکستان کی تشکیل کے بعد اسلامی جماعت طالبان کے لیے اور پھر 1950 میں ابو العلا مودودی کی قیادت میں جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے پارٹی چھوڑ دی جب 1957 میں جماعت اسلامی نے سیاست میں حصہ لیا۔ اسلام اور فلسفے میں ان کی دلچسپی مزید بڑھ گئی اور اس کے بعد وہ 1960 کی دہائی میں کراچی چلے گئے، جہاں انہوں نے اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کراچی یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بعد کی زندگی میں ڈاکٹر اسرار نے تنظیم اسلامی کے نام سے ایک جماعت بنائی جو آج بھی ڈاکٹر صاحب کے مشن کے مطابق کام کر رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے مولانا مودودی سے کیا اختلافات تھے؟ آئیے ڈاکٹر صاحب کی زبانی یہ اختلافات سنتے ہیں۔ چھوٹے موٹے اختلافات تو بہت تھے مگر جو آئیڈیل دور تھا، مثلا وہ جو آئیڈیل دور ہے جماعت اسلامی کا 1939 سے 1950 تک، اس میں بھی مجھے خامیاں نظر آتی تھیں اور میں اسے اپنے بیان میں بھی لکھ دیتا تھا لیکن اس پر اصرار نہیں کیا تھا۔ ایک خامی مجھے یہ محسوس ہوتی تھی کہ مولانا مودودی شدت پسند ہے۔ وہ جب تنقید کرنے پر آتے ہیں تو جب تک کسی کو کفر تک نہ پہنچا لیں اس وقت تک ان کو اطمینان نہیں ہوتا۔ متحدہ قومیت کی تحریک جس میں مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا ابو الکلام آزاد وغیرہ شامل تھے، اس پر انہوں نے جو تنقیدیں کی ہیں ان میں اس معاملے کو کفر اور شرک تک پہنچا دیا۔ جب مسلم لیگ پر تنقید کی تو مسلم قوم پرستی کو بھی کفر اور شرک تک پہنچا کر دم لیا۔ ایک تو ان میں یہ شدت تھی۔ ٹھیک ہے اختلافات رکھیں لیکن اختلاف کو اس حد تک نہ لے جائیں کہ لوگ قریب آنے کے بجائے دور ہو جائیں۔ مثلا جن بزرگوں پر انہوں نے تنقیدیں کی ہیں ان کے معتقدین کے کان جماعت کی دعوت کے لیے بند ہو گئے۔ دوسری کمی جس کا مجھے احساس ہوتا تھا وہ یہ ہے کہ اسلام کے موضوع پر گفتگو تو ساری صحیح ہے لیکن ایمان پر ایمفیسائزز اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔
یہ دو چیزیں تھیں جن کی کمی محسوس ہوتی تھی، تاہم جماعت کا جو فرائض دینی تصور ہے اس کے لیے میں ان کے ساتھ ایگری کرتا تھا اور آج بھی ایگری کرتا ہوں۔ جب جماعت اسلامی نے پاکستان بننے کے بعد یو ٹرن لیا تو پہلا کام صحیح کیا، یعنی دستور اسمبلی کا مطالبہ کیا۔ اس میں پوری قوم نے ساتھ دیا، مسلم لیگیوں نے بھی ساتھ دیا، گویا یہ مسلم لیگ کی تحریک کا ایک معنوی تسلسل ہو گیا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے اس حوالے سے دستور ساز اسمبلی کے اندر بڑا اہم رول پلے کیا۔ 1951 کے الیکشن میں جماعت نے حصہ لے کر جو یو ٹرن لیا اس نے اس کی نوعیت کو بدل دیا۔ ٹیلی ویژن۔ اسرار احمد زیادہ معروف نہیں تھے جب اس وقت کے صدر محمد ضیاء الحق، جو پاکستان کو اسلامی بنانے کے لیے کام کر رہے تھے، نے سرکاری پاکستانی ٹیلی ویژن چینل سے کہا کہ وہ ڈاکٹر اسرار کو ہفتہ وار شو دے۔ یہ پاکستان میں پہلے شوز میں سے ایک بن گیا جہاں ایک اسکالر سامعین کے سامنے بیٹھ کر اسلام پر لیکچر دیتا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس دوران پاکستان ٹی وی میں تبدیلیاں لانے میں ڈاکٹر اسرار کا اہم کردار رہا ہے، جس میں خواتین کے لیے مغربی لباس کو ختم کیا گیا اور انہیں حجاب کی ضرورت پڑی۔ اس کے بعد ان کے پروگرام کے کچھ حصوں میں ٹیلی ویژن پر کرکٹ میچوں پر پابندی کا مطالبہ سنسر کیے جانے کے بعد ڈاکٹر اسرار نے ٹی وی پر آنے سے انکار کر دیا، لیکن اس وقت تک پاکستان میں ان کی بڑی تعداد میں پیروکار پیدا ہو چکے تھے۔ اشاعتیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے اسلام اور پاکستان سے متعلق موضوعات پر اردو میں 60 سے زیادہ کتابیں تصنیف کی ہیں، جن میں سے 9 کا انگریزی اور دیگر زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ تصانیف۔ ڈاکٹر اسرار کے خطبات سے ماخوذ 5 کتب یہ ہیں۔ نمبر 1، ملفوظات ڈاکٹر اسرار احمد۔ نمبر 2، اصلاح معاشرہ کا قرآنی تصور۔ نمبر 3، نبی اکرم سے ہمارے تعلقات کی بنیادیں۔ نمبر 4، توبہ کی عظمت اور تاثیر۔ نمبر 5، حقیقت و اقسام میں شرک۔ نمبر 6، قرآن کے ہم پر 5 حقوق۔ نمبر 7، اسلام اور پاکستان۔ نمبر 8، علامہ اقبال اور ہم۔ نمبر 9، استحکام پاکستان۔ نمبر 10، مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل۔ نمبر 11، پاکستان کی سیاست کا پہلا عوامی و ہنگامہ دور۔ وفات اور میراث۔ ڈاکٹر اسرار احمد کافی عرصے سے دل کے عارضے اور کمر کی تکلیف میں مبتلا تھے۔ بالآخر مورخہ 14 اپریل 2010 کی شب ایک 30 پر 78 برس کی عمر میں اپنے حالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کو گارڈن ٹاؤن لاہور کے قبرستان میں سپرد حق کیا گیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کے پسماندگان میں ان کی بیوہ، 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں شامل ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے خرابی صحت کی وجہ سے اکتوبر 2002 میں تنظیم اسلامی کی قیادت سے دستبردار ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے حافظ عاقف سعید کو تنظیم کا امیر مقرر کیا، جس کے لیے تنظیم کے تمام رفقا نے تجدید کی۔ ان کی موت کے بعد ایک بڑے انگریزی اخبار نے تبصرہ کیا۔ انجمن خود مول قرآن، تنظیم اسلامی اور تحریک خلافت جیسی متعدد تنظیموں کے بانی، ان کے پیروکار پاکستان، ہندوستان اور خلیجی ممالک میں، خاص طور پر سعودی عرب میں تھے۔ انہوں نے قرآن پر مبنی اسلامی فلسفے میں دلچسپی پیدا کرنے کی کوشش میں تقریباً 4 دہائیاں گزاری۔ آخر میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مرنے کے بعد یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ ڈاکٹر اسرار احمد کا چہرہ بگڑ گیا ہے، کیونکہ رش کی وجہ سے ان کا آخری دیدار نہیں کرایا جا سکا۔ بعد ازاں ان کی میت کی ایک تصویر جاری کی گئی جس میں ان کا چہرہ صحیح سلامت تھا۔ یہ تصویر آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائے گی۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔